اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل الأقول الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزنها. قال وقرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں کافروں کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو ساتھ اس میں بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے اعمال تولے جائیں گے ایسے انسان بھی تولے جائیں گے. تو اس روایت مبارک میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتی بالرجل الأکول، کہ ایک آدمی لایا جائے گا جو بڑا کھانے والا، بڑا پینے والا، بڑا بدن والا، لیکن جب اس کا ایک دانے کے برابر وزن کریں گے تو اس کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. یعنی وزن ہوتا ہے اعمال سے، اور اعمال کی مقبولیت ہوتی ہے ایمان سے. تو جب ایمان ہی نہیں رہا تو کوئی قیمت ہی نہیں رہی. جب ایمان ہوتا ہے تو وزن ہوتا ہے. اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی جلیل ہیں جو فقہائے صحابہ میں ہیں. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے باغ میں، کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے خواہش کی کہ خود کھجور پہ جا کے کچھ کھجوریں اچھی اچھی چن کے میں حضور کی خدمت میں پیش کروں. تو جب آپ وہ کھجور پہ چڑھے تو اپنی پنڈلی مبارک سے چادر اونچی کی تو آپ کی پنڈلیاں بہت باریک تھیں. تو ایک صحابی کو ہنسی آ گئی کہ دیکھو کتنا مرد آدمی ہے اور پنڈلیاں کتنی پتلی پتلی تھی. تو حضور پاک نے فرمایا: کون ہے جس نے ہنسی کی ہے؟ تو صحابی نے کہا: میں یا رسول اللہ، میں پنڈلیاں دیکھ کے ہنس پڑا ہوں. آپ نے فرمایا: تم جانتے ہو میرے صحابی کی ایک پنڈلی کو اگر اللہ وزن کرے اور سارے لوگوں کو ایک طرح وزن کریں تو عبداللہ بھاری ہو جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ. کہ اللہ نے جو علم کا مقام دیا ہے، جو ان کو اللہ نے نسبت صحابیت کا مقام دیا ہے، جو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے تفقہ الدین کا مقام دیا ہے، اس لیے آدمی جو ہے اس طرح یہ معنوی وزن ہوتا ہے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ ایسے تولا جائے، ایسے بھرا ہو، ایسا. معنی یہ ہے کہ ان کا معنوی وزن کوئی نہیں ہوگا، نہ ان کے اعمال کا کوئی وزن ہوگا، کیونکہ وزن ہوتا ہے ایمان سے اور اعمال صالحہ سے. اگر اعمال کافرانہ ہوں تو کوئی وزن نہیں. اگر اعمال خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو کوئی وزن نہیں. آدمی اگر 2 رکعت پڑھے لیکن سنت کے مطابق پڑھے اس کا جو اجر و ثواب ہے، اگر 100 رکعت پڑھے اور ٹکریں مارے تو کوئی فائدہ نہیں. اگر نماز اپنے اوقات پہ ادا کرے تو اس کا جو اجر ہے، لیکن بیٹھا رہے جب سورج پیلا ہونے لگے تو اثر پڑنی شروع کر دے تو یہ منافقوں کی نماز. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کے لیے نماز بھاری ہوتی اور مومن کے لیے نماز جو ہے قرۃ عین ہوتی ہے اور معراج ہوتی ہے. وقد رواه ابن جرير النبي قريب بن النبي صلى الله عليه وسلم صالح مولى التوأمة النبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا
فذكره بلفظ البخاري رحمه الله تعالى سبع. وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا عون بن عمر قال حدثنا حاشم بن حسان عن واصل عن عبد الله بن بريدة النبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل من قريش يقتر بهلة له فلما قام على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريدة هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا. ثم قال تفرد بي واصل مولى أبي ينبسع وعون بن عمار وليس بالحافظ تابع علیہ. اب اس روایت پاک میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ ایک قریشی آیا يَخْطُرُ فِي هُلَّةٍ لَهُ. ہلا کہتے ہیں کہ دونوں کپڑے اوپر کا اور نیچے کا ایک قسم کے ہو اور قیمتی لباس میں وہ اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا. حضور پاک نے فرمایا کہ یا بریدہ یہ ان لوگوں میں ہیں جن کا قیامت میں کوئی وزن نہیں ہوگا کیونکہ یہ مشرکین ہیں. دنیا میں لاکھ آکڑ دکھائیں لیکن قیامت میں ان کا دھیلے کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. دنیا میں لاکھ آدمی متکبر بنے لیکن اللہ کے ہاں جو تواضع کا وزن ہے, اللہ کے ہاں جو عاجزی کا وزن ہے وہ کسی کا وزن. اسی لیے آتا ہے کہ ایک آنسو جو اللہ کے خوف سے گرتا ہے اللہ اس کو 500 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں. تو لہذا بعض علماء جو ہیں جب اللہ کے خوف سے روتے تو اپنے آنسو چہرے پہ مل لیتے کہ بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے کہ الدمع رحمت, کہ آنسو نکلنا جو ہے وہ رحمت ہے اور جہنم سے دور کرنے والی چیز ہے. تو چلو اس کو ہم چہرے پہ لگا دیتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے چہرے کو جہنم سے محفوظ رکھے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وزن جو ہے نا ہمیشہ, جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری جو کتاب ختم فرمائی تو اس حدیث سے ختم فرمائی کلمتان خفیفتان علی اللسان, کہ 2 کلمات ہیں زبان پہ بڑے آسان ہیں, بڑے ہلکے ہیں, جلدی جلدی بندہ پڑھ لیتا ہے, کوئی بوجھ بھی نہیں. ثقیلتان فی المیزان, لیکن وزن میں وہ بھاری ہوں گے. حبیبتان الی الرحمن, اور رحمان کو بہت محبوب ہیں. وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو بعض کلمات ایسے اللہ کو محبوب ہوتے ہیں کہ ان کا وزن جو ہے میزان میں بہت بھاری ہو. اسی طرح صحیح حدیث مبارک ہے, حدیث بطاقہ, مشہور حدیث مبارک ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک آدمی کی تولیں لائی جائیں گی تو اس کے سجلات ہوں گے, گناہوں کے دفتر بھرے اور نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ ہے. اللہ حکم دیں گے وزن کرو, عرض کرے گا مولا وزن کی کیا ضرورت ہے, وزن تو نظر آ رہا ہے میرے گناہ زیادہ ہے. نیکیوں کے پلڑے میں تو ایک چھوٹا سا کاغذ ہے, کیا وزن ہوگا؟ فرمایا ہم ظلم نہیں کرتے ہیں, اللہ ظلم سے پاک ہے, انصاف کریں. تو جب وزن کریں گے تو وہ کاغذ بھاری ہو جائے گا اور سارے گناہوں کے دفتر اونچے ہو جائیں گے. تو وہ کہے گا اللہ میری کون سا ایسا بھاری کاغذ ہے؟ دیکھیں گے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اللہ نے فرمایا کہ جو تم نے کلمہ اخلاص سے پڑھا تھا نا, آج اسی کلمے کی وجہ سے ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں. اصل میں اللہ کی رحمت تو ہمیں چھوڑنا ہی چاہتی ہے لیکن ہم زبردستی جہنم میں گرنا چاہتے ہیں, تو اس کا کیا علاج؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها, کہ تم تو جہنم کے بالکل کنارے پہ کھڑے تھے, گرنے والے تھے, لیکن اللہ نے بچا لیا. دعا کرو اب بھی ہمیں اللہ بچا لے, ورنہ اس وقت مسلمانوں کے جو عمل ہیں اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. یعنی ہر عمل جو ہے ہمارا وہ جہنمی والا ہو گیا. دیکھو نا جی, اب اگر چند آدمی نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس میں کیا فرق ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچ لیں آپ. اللہ کے کعبے میں آپ بیٹھے ہیں بغیر کسی تعصب کے, پارٹی بازی کے, یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ تبلیغی ہے, یہ فلاں ہے, بالکل اس کو نکال دیں.
دماغ کو خالی کر کے ٹھنڈے دل سے اپنے محلے پہ نظر ڈالیں کہ جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس کی آبادی کتنا ہے. مثلا 2000. نمازی کتنا ہے؟ بالکل ٹھنڈے دل چھوڑے میں چلو بریلوی ہے کوئی جھگڑے نہ کرو، نماز تو پڑھے گا، چلو کوئی بھی ہو. اچھا اب آپ دیکھیں کہ سنیما پہ جائیں یا کرکٹ کا میچ ہو، ہاکی کا میچ ہو، ٹکٹ پیسے سے بکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک مہینہ پہلے ٹکٹ سیل ہوتی ہے، لینے لگی ہوتی ہیں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ٹکٹ نہیں ملتی. ٹکٹ بلیک بکتی ہے. فٹ بال دیکھنے کے لیے ایک گراؤنڈ میں 60 ہزار آدمی ہوتا ہے، لاکھ آدمی، 2 لاکھ آدمی، اور ٹکٹ دے کے پیسے دے کے. اس کے مقابلے پہ آپ مسجدیں دیکھ لیں کہ اس میں پیسہ بھی نہیں لگتا، حمام بھی موجود ہیں، آدمی الٹا اپنا ہاتھ منہ بھی دھوتا ہے، صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے، بدن بھی ٹھیک ہوتا ہے، پاک صاف بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے اندازہ کریں کہ مسجدوں میں فجر کی نماز میں تو مشکل سے ایک صف. جب یہ حال ہو تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی اسلام کا غلبہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیسے غلبہ ہو جی؟ آپ تو 100 میں 5% بھی نماز نہیں پڑھتے. اچھا جناب اب آپ دیکھیں کہ 1 ارب 36 کروڑ مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں. حج پہ آتے ہیں 8 لاکھ جو باہر سے آتے ہیں، باقی 8 لاکھ تو اندر والے ہوتے ہیں، وہ تو اس ملک کے رہنے والے ہوتے ہیں نا لوگ. باہر سے 8 لاکھ 9 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ 7 لاکھ یہ آتے ہیں. خود اندازہ کرو کتنا پرسنٹیج ہوئی؟ 1% بھی بنتا ہے. تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ جی اسلام غالب نہیں آتا؟ اچھا اسی طرح اب آپ بلا مبالغہ کسی بڑے عالم دین کا جلسہ رکھ لیں، وہ عالم دین قرآن اور حدیث بیان کرے. یہ سیاسی مولوی نا، وہ تو سیاسی ہے نا، وہ تو نعرہ بازی ہوتی ہے، موافق مخالف تماشبین آ جاتے ہیں. اس میں 5000 10,000 بندہ بھی اکٹھا نہیں ہوگا. اس کے مقابلے پہ آپ کسی گانے والے کو بلا لیں، دیکھیں 2 لاکھ آدمی اکٹھا ہو جائے. تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اچھا ابھی آپ اپنے گھر پہ ذرا آنکھیں بند کریں، غور کریں کہ ہم گھر کے بندے ہیں 20، ان میں داڑھی والے کتنے ہیں اور داڑھی کے بغیر کتنے ہیں؟ اچھا اسی طرح اب آپ آنکھیں بند کے غور کریں کہ بھئی ہمارے شہر میں کاروبار کرنے والا ہے 100 آدمی، اس میں 90 آدمی جو ہے وہ تو سودی کاروبار کرتا ہے، 10 ہیں جو بغیر سود کے کرتے ہیں. تو مسلمان ہم کیسے ہیں؟ صرف پٹواری نے لکھا ہوا ہے کھاتا مسلم غیر مسلم لہذا مسلمان ہیں. ٹھنڈے دل سے خدا آخر کیا وجہ ہے میرا عزیز؟ ٹھنڈے دل سے سوچا کرو کہ صحابہ ہیں، وسائل نہیں، توپ خانہ نہیں، کوئی ہوائی جہاز نہیں، ٹینک نہیں، بختر بند گاڑیاں نہیں، جدید اسلحہ نہیں. غربت کا عالم ہے کہ جنگ کے میدان میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور کھانے کے لیے 1 کھجور ملتی ہے. 1 کھجور سارا دن میں. صحابہ حیران ہو کے پوچھتے تھے 1 کھجور سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں بھی اس دن معلوم ہوا جب وہ 1 بھی ختم ہو گئی، پھر قدر ہوئی کہ 1 کھجور سے کیا ہوتا ہے. اب مہربانی کرو بٹھا دو نا بزرگ کو. اب ان صحابہ کے پاس یعنی کھانے کو 1 کھجور. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 مہینے حضور کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کچھ ہو تو پکائیں.
صحابہ نے پوچھا امہات المومنین تو گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا الاسودان والماء، 2 کھجور کے دانے کھا لیے، پانی پی لیے۔ اس کے باوجود انہوں نے 40 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم گاڑ دیا۔ اور تمہارا حال تمہارے سامنے۔ آپ نے کبھی گھر میں بیٹھ کے حساب لگایا کہ مسلمان ایک دن میں کتنا سگریٹ پیتا ہے؟ یعنی اللہ کے کعبے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مسلمان صرف سگریٹ، پان، یہ بیڑی ویڑی، یہ عام چیزیں چھوڑ دے، یہی پیسہ غریبوں پہ لگائے تو مسلمانوں میں ایک بندہ بھی غریب نہیں ہوگا۔ لیکن اپنے ہاتھوں سے وہ جلانے پہ تیار ہے، غریب کو نہیں دے گا۔ اپنے ہاتھ سے پیسے سے خریدے گا، 5 ریال 10 ریال کا ایک پیکٹ لے گا اور اپنے ہاتھ سے جلا ڈالے گا، وہ تو اس کو قبول ہے۔ ہم سایہ بھوکھا مرتا ہے، مرنے سے ہم کیوں ٹھیکیدار ہیں؟ اللہ نے اس کو بھوکھا پیدا کیا، ہم کیا کریں؟ کیسے ہم مسلمان؟ قرآن کہتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہ وہ ہے، کافر ہے۔ ایک رگڑا ہے، کہتے ہیں مسلمان، آپ بھی کہتے ہیں مسلمان، ہم بھی کہتے ہیں مسلمان۔ جو ہمارے اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں وہ پیر نہیں، جو مولوی کہلاتا ہے وہ مولوی نہیں، جو اپنے آپ کو بزرگ کہلاتا ہے بزرگ نہیں، جو اپنے آپ کو تاجر دیندار کہلاتا ہے وہ نہ تاجر ہے نہ دیندار ہے۔ فرق ہے، کچھ چکر اس نے پردہ رکھا ہوا ہے کہ مدرسوں کی رسیدیں رکھ لیتے ہیں کہ انکم ٹیکس والوں کو دکھا دیجیے، ہم تو خیرات کرتے ہیں جناب۔ کبھی انکم ٹیکس والے لے جائیں گے، اچھا مولوی کو مارو، مولوی دعا بھی کرے گا اور انشاءاللہ حرام کے پیسے کھا کھا کے موٹا بھی جلدی ہوگا۔ حلال کا کون دیتا ہے؟ پاگل ہو گیا وہ۔ اللہ قلیل من عبادی الشکور، کوئی 1% لوگ ہوں گے جو خالص حلال کا پیسہ جوڑ دیں۔ میرے اپنے استاد تھے حضرت گمانوی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی کبھی فرماتے فلاں بندے سے جا کے چندہ لے آؤ۔ اچھا، اس کے پاس جناب جاتے چندہ لینے کے لیے، سائیکلوں پہ زمانہ تھا، سائیکل کا کچے راستے ہوتے تھے، سر کے اوپر مٹی اٹھتی تھی، وہ جناب سارا ذلیل خوار ہو کے وہ چندہ کیا دیتا تھا؟ 8 آنے۔ کئی دفعہ ہم آگے بگڑتے، ہم کہتے حضرت مہربانی فرمائے، یہ 8 آنے کے لیے بیچے، مجھ صرف 1 روپیہ لے لیا کریں۔ یہ عذاب جو ہم بھگتتے ہیں، 5 میل سائیکل چلا کے جاؤ اور ملتا کیا؟ 1 روپیہ، 8 آنے کا۔ وہ فرماتے بیٹا یہ خالص حلال کے 8 آنے ہیں، ان کی برکت سے مدرسہ چل رہا ہے اور تم پڑھ رہے ہو۔ ان مدرسوں کے پڑھے ہوئے عالم بنے۔ آج جن کو کروڑوں کے فنڈ ملتے ہیں، چندے ملتے ہیں، عالم پیدا نہیں۔ اب اس وقت آپ کے مدارس میں میرے خیال میں صرف جو ہمارے وفاق ہیں نا، اس کے تابع تقریباً کچھ بھی نہ ہو۔ اگلے دن وزیر صاحب بتا رہے تھے کہ پورے ملک میں 10 لاکھ طالب ہے جو دینی مدرسوں میں پڑھتا ہے، ایک بھی امام بخاری پیدا ہوتا ہے، ایک امام ابو حنیفہ بنتا ہے، ایک امام ابو یوسف، ایک محمد بن حسن شیبانی، ایک امام شافعی۔ وہ تو چلو بڑے لوگ تھے نا، ایک حضرت لاہوری، ایک حضرت بخاری، ایک حضرت بدری، ایک حضرت گنگوہی کو پیدا ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ آخر وہ تو مدرسوں سے پیدا ہوئے تھے نا۔ اب ہمارے مدرسے وہ میٹیریل کیوں نہیں نکالتے؟ سنا بھائی آپ نے اسٹیل مل لگائی ہے، پہلے بھی آپ ایئر بناتے تھے، گارڈر بناتے تھے، اب بھی بناتے ہیں۔ بھائی ہم جو کچھ پہلے پڑھاتے تھے وہی تو اب بھی پڑھاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے میٹیریل کدھر جا رہا ہے؟
وجہ کیا ہے کہ زکوٰۃ آ گئی، اس میں چندہ آ گیا، فنڈ آ گیا، حلال آ گیا، حرام آ گیا، مشتبہ مال آ گیا، بکرا آ گیا، دم کا آ گیا، یہ صدقے کا آ گیا، یہ فلاں کا آ گیا، سب مل گیا، گم گھٹالا ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت سے پڑ گئے، سند جیب میں ہے، آتا جاتا کچھ نہیں، سند ہے ماشاء اللہ، فارغ التحصیل، یعنی فارغ ہو گیا علم سے، خلاص فی امان اللہ۔ آج کل تو ایک اور اچھا رواج ہو گیا، پیسے دو، پگڑی بندھاؤ، سند دو، جیب میں ڈالو، السلام علیکم، پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ پہلے یہ بدبخت انگریز ایسا نہیں کرتے تھے، اب ان کو بھی چارج پڑ گئی ہے، 80,000 آپ ڈالر جمع کرا کے فونیکس یونیورسٹی کا گھر بیٹھے رہیں، ایک ہفتہ کیمپس میں رہیں، سند لے کے آ جائیں۔ انہوں نے بھی آن لائن انٹرنیٹ یونیورسٹیاں کھول دیا، انہوں نے کہا یہ خود کھاتے ہیں، ہم کیوں نہ کھائیں، وہ بھی شروع ہو گئے بس۔ حالانکہ وہ معاملات میں بڑا دیانتدار تھا، سیاست میں ابلیس کا باپ ہے، لیکن معاملات میں وہ بالکل وہی باتیں کرتا ہے جو ایمان کی ہیں، دیانت، صداقت، شرافت، ہر چیز، اصول، اور سیاست میں وہ ابلیس جو بڑا ہے نا، اس کا بھی باپ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قیامت میں یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی وزن نہیں ہوگا، یعنی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اس لیے حضور پاک نے اشارہ کر کے فرما دیا، لیکن حدیث پاک جو ہے اس کا مطابق کوئی نہیں۔ وقد قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن بشر بن يحيى عن كعب قال يؤتى يوم القيامة برجل نظيم طويل فلا يزن الله جناب حوزة۔ حضرت کعب فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن ایک لمبا آدمی اور بھاری لائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی قیمت جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ فلا نقیم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے یہ جزا کیوں دی، انما جزيناهم بهذا العذاب بكفرهم اتخاذهم آیات اللہ هزوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے آیات سے کفر کیا، اللہ کے رسولوں سے ٹھٹھا کیا، استادوں بے مکذبوں مشد تکلیف، میرے پیغمبروں کی تکذیب کی، تو آج ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ ان کے مقابلے پہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنها حولا۔ یہ خود عباد السعداء۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے سودا بندوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ ہم الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پہ ایمان لائے، وصدق المرسلون بما فیما جاءوا بہ، اور جو پیغمبر ان کے پاس شریعت لائے ان کی تصدیق کی۔ تصدیق کا معنی زبانی کلامی تصدیق نہیں بل معنی عمل کیا۔ ان لهم جنات الفردوس، قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی الفردوس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باغ، والبستان بالرومیت، وقال کاوسطی والزاغلستان فی سل عناب، اور بعض علماء فرماتی ہیں ایسا باغ ہے جس میں انگور ہوں۔ وقال ابو امامۃ الفردوس فرۃ الجنت، کہ فردوس جو ہے ناف ہے جنت کی، یعنی اصل ہے۔ وقال قتادہ الفردوس ربوۃ الجنت واوسطها وافضلها، کہ جنت الفردوس جو ہے ٹیلا، اونچا، درمیانہ، سب سے اعلیٰ جنت۔ وقد روى هذا مرفوعا من حديث سعيد بن جبير قتادہ سے مصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفردوس ربوۃ الجنت اوسطها واحسنها، وهكذا رواه مسلم مرفوعا رواه قتادہ سے مالک مرفوعا نحوی ذلك كله رحمه الله تعالی في الصحيحين۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر فرمایا کہ حضور پاک نے فرمایا اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة۔ حضور پاک نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی۔
کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے بڑے مرتبے والی، اور تمام جنت کی نہریں جو ہے وہ اسی سے جاری ہوتی ہیں۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا کہتے ہیں مہمانی، نُزُلًا ضِيَافَةً مہمانی، فَإِنَّ النُّزُلَ الضِّيَافَةُ وَقَوْلُهُ خَالِدِينَ فِيهَا أي مقیمین ساکنین فیہا لا یزالون عنہا ابدا، یہ مومن ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنت سے کبھی کوچ نہیں کریں گے۔ لا یبغون عنہا حولا أي لا يختارون عنہا غیرہا ولا یحبون سواہا، اور یہ جنت میں نکالے بھی نہیں جائیں گے اور خود بھی نکلنا نہیں چاہیں گے۔ ہوتا ہے نا کہ دنیا میں آدمی ایک محل میں بھی تنگ آ جاتا ہے، لیکن جنت ایسی نعمت ہے کہ جانے کے بعد وہاں سے نکلنے کا کبھی خیال ہی نہیں آئے گا۔ وَحَلَّتْ سُوَيْتُ الْقَلْبِ لَا أَنَا بَاغِيًا سِوَاهَا وَلَا أَنَا حُبِّهَا تَحَوَّلُوا، کہ اس کی محبت جو ہے میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی ہے، نہ تو میں اس کو چھوڑنے والا ہوں اور نہ میں اس کی محبت سے ہٹ کے کسی دوسری طرف جانے والا ہوں۔ وَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَكُونَ عَلَىٰ حِوَلًا تَنبِيهٌ عَلَىٰ رَغْبَةٍ فِيهَا وَحُبِّهِمْ لَهَا، وہ مومن جنت میں ایسی رغبت ہوگی، ایسی محبت ہوگی، مانو قدیم فیمن وقیم المکان دائم انو قد یسمو یملو، جیسے کہ دنیا کے محلوں میں رہتے رہتے کبھی بندہ اکتا جاتا ہے۔ فاخبر انہم معاذ الدوام والخلود السرمدی لا یکسن مقام ذاری متحولا ولا انتقالا ولا زان ولا رحلت ولا بدلا، اللہ نے خبر دی کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہنے کے باوجود اللہ کی ان نعمتوں میں ایسے خوش ہوں گے کہ کبھی وہاں سے نکلنے کا ارادہ بھی نہیں کریں گے۔ وہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں سے نکلنے کا کبھی تصور بھی نہیں آئے گا۔ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ يقول تعالیٰ قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو كان ماء البحر مدادا للقلم، کہ اگر یہ دریا سیاہی بن جائیں، الذي يكتب به كلمات الله وحكمه وآياته الدالة عليه، اور اس سے اللہ کی حکمتیں، اللہ کے آیات، اللہ کے کلمات لکھے جائیں، لنفد البحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك، یہ دریا خشک ہو جائیں گے لیکن اللہ کی آیات و حکم جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا أي بمثل البحر آخر ثم آخر فهل مجرا بحور تمده يكتب بها كما نفدت كلمات الله، اگر ہم ایسے دریا اور لے آئیں سب کو سیاہی بنائیں، لکھتے جائیں، دریا خشک ہو جائیں گے، لیکن میرے اللہ کی حکمتیں، میرے اللہ کی آیات، میرے اللہ کے کمالات جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ زمینوں میں درخت ہیں سب کلمے بن جائیں، دریا سیاہی بن جائیں، اور ایسے 7 اور سمندر لائے جائیں اور لکھے جائیں، اللہ کے کلمات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ قال ربیع سن میں سئل مرباد کل فکر باللہ قسم باعث بہور کلیا، حضرت ربیع ابن انس فرماتی ہیں کہ ساری دنیا مخلوق کے علم کو اکٹھا کرو، اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندروں میں سے ایک قطرہ۔ وقد انزل اللہ تبارک و تعالی ذلك، قال تبارک و تعالی قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي يقول لو كانت تلك البحور مدادا لكلمات الله، اگر یہ اللہ کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائیں، والشجر كله أكلام انكسرت الأكلام فنعم البحر،
کلمیں ٹوٹ جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی. وبقیت کلمات اللہ قائمۃ لا یفنیہا شیء، اللہ کے کلمات باقی رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے. لأن أحدا لا يستطيع يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه، کیونکہ کسی کی طاقت نہیں اللہ کی تقدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان کر سکے، اللہ کی ثنا بیان کر سکے. اس لیے حضور نے ہمیں سکھایا کہ اللہم لا نحصی ثناء علیک، اللہ ہم تیری تعریف کر ہی نہیں سکتے، کما اثنیت علی نفسک. اسی لیے اللہ نے جب حکم دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو اعملوا آل داؤد شکرا، کہ آل داؤد میرا شکر ادا کرو. حضرت داؤد علیہ السلام شکر کرتے 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 ایک دن کہنے لگے کہ یا اللہ کیف اشکرک، میں تیرا شکر کیسے کروں؟ بتوفیق الشکر منکا، یہ شکر کرنے کی توفیق بھی تو آپ دیتی ہیں، یہ زبان بھی تو آپ دیتی ہیں، کہنے کی توفیق بھی تو آپ دیتی ہیں، تو شکر کیسے کروں؟ اللہ نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد، اب تو نے شکر کیا ہے کہ اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا ہے. اب دیکھو نا، ہم حرم میں آ گئے، عمرے پہ آ گئے، مسجد میں آ گئے، یہ توفیق دینے والا کون ہے؟ کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں پتی جن کی دولت کا حساب ہی نہیں، ان کو کبھی خدا نے خواب میں بھی کعبہ نہیں دکھایا. اور کتنے غریب لوگ ہیں، ایک وقت کی روٹی ہے، اگلے وقت کی نہیں پہنچے ہوئے. تو یہ سارا اللہ کا فضل ہے. اگر نماز نصیب ہو تو کہو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو راضی ہو کہ آج مجھے گھر میں آنے دیا، ورنہ اگر آدمی راضی نہ ہو تو کون گھر میں آنے دیا. اب اگر اللہ نے گھر میں بلا لیا ہے تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم گھر والے کی لاج رکھیں، ہم اس کے احکام پہ چلیں، ہم اس کے فرما برداری اختیار کریں، ہم اس کے احکام کے. مولا تو نے اپنا گھر دکھایا، کعبہ دکھایا، مدینہ دکھایا، پھر جہاں محمد الرسول اللہ پھر یہ طواف معمولی سی بات ہے، بس ایسے چکر ہے، چکر کاٹا چلے گئے خلاص. کبھی غور کیا ہے کہ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک طواف، ہر اللہ کے نبی نے طواف کیا. کتنے صحابہ، کتنے محدثین، کتنے مجتہدین، کتنے فقہاء، کتنے قراء، کتنے علماء، کتنے اولیاء، اللہ نے گھر کا طواف کیا، اور ہم آج اسی جگہ پھر رہے ہیں. اللہ اکبر. کبھی کبھی تو سوچ آتی ہے، اللہ اعلیٰ ہے تو ہم بس میرے جیسے پاگل آدمی کی سوچ ہے، خوفی والی بات ہے. سچی ہو تو اللہ کی، اور غلط ہو تو میری اور میرے شیطان کی سوچ. کہ گھڑی آپ نے دیکھی ہے نا، گھڑی کی سوئیاں چلتی ہیں، 1 بج گیا، 2 بج گئے، 3 بج گئے، پھر 12 آ گئے، پھر 1 بج گیا، 2 بج گئے، چلتی رہتی. اگر بند ہو جائیں تو یہ بھی پورے عالم کی ایک گھڑی ہے جو چل رہی ہے. جس دن بند ہو گئی دنیا ختم. اللہ پھر اس عالم کو فنا کر دیں گے. یہ بھی ایک چکر ہے جو عالم کو چلا رہا ہے. کیوں؟ یہ مرکز ہدایت این مرکز ہے، اور مرکز کے گرد دنیا گھوم رہی. جس دن یہ چکر رک گیا نا، بس سمجھو سارے چکر رک گئے، نظام ہی ختم، درہم برہم ہو گیا. اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دعائیں کرے، اللہ اس بلد کو، حرمین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے، اللہ یہودیوں کے مکر سے محفوظ رکھے، اللہ عیسائیوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ یہود و ہنود کی گٹھ جوڑ اور ان کے جو اندر مکر ہیں، گہرائیاں ہیں، گہرائیاں ہیں، ان کے قید سے اللہ ہمیں بچا لے. افسوس یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کھیلنے والے مسلمان بدقسمتی ہماری. ہندو نہیں بکتا لیکن مسلمان بک جاتے. انا للہ و انا الیہ. بس اللہ کے آگے رو سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، ہم جیسے فقیر لوگ کیا کر سکتے ہیں.
اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اللہ کی سن ربنا کما یقول وفوق ما نقول، ہم کہہ ہی نہیں سکتے، ہمارے کہنے سے بھی بلند ہے۔ انما الصيب الدنيا ولا واخرہ فی نعم الارض حبۃ من خردل فی جناح کلیھا۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں اگر اکٹھی کریں، پہلی آخری، ایک حبۃ خردل، خردل کہتے ہیں سرسوں کا حبہ ہوتا ہے، دانہ ہوتا ہے چھوٹے جیسے تیل نکالتے ہو، تو اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا کی نعمتیں اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جیسے حبہ خردل، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ہدایت عطا فرمائیں اور اپنی نعمتوں سے نوازیں۔ کہتے ہیں جی کہ جب ہم عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو طواف کے دوران میں کندھا نکالنا ہے، بالکل نکالنا ہے پہلے 3 چکروں میں۔ اچھا ایک مسئلہ سمجھ لیں، ہمارے اکثر بھائی غلطی کرتے ہیں کہ جہاں احرام باندھیں گے، مثلا کراچی سے احرام باندھیں گے وہیں کندھا نکال لیں گے۔ یہ جہالت ہے، بے وقوفی ہے۔ کندھا نکالنے کا حکم جو ہے وہ صرف طواف میں اور اس کے بھی پہلے 3 چکروں میں، بعد کے 4 چکروں میں بھی سنت نہیں ہے۔ تو آگے پیچھے کندھا نکالنا جو ہے تو اپنی نمازیں برباد کرتے ہیں، نماز مکروہ کر کے پڑھ رہے ہیں، کندھا نکال احرام میں، جہاں سے احرام باندھا ہے کندھا نکال لیا، وہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے۔ یہ جہالت کی بات۔ اتباع بھی سنت ہے اور رمل بھی سنت ہے، لیکن پہلے 3 چکروں میں، اس کے بعد نہ رمل ہے نہ اتباع ہے۔ مینا عرفات جائیں گے کندھا نکالا ہوا، مزدلفہ میں جا رہے ہیں کندھا نکالا ہوا، کنکریاں مار رہے ہیں کندھا نکالا ہوا، دھوپ میں جل رہا ہے لیکن کندھا نکالا ہوا۔ اگر ہم نے مسجد عائشہ سے احرام باندھنا ہو تو 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں۔ اگر مثلا آپ مسجد میں گئے اور نماز ہو رہی تھی، آپ نماز میں مل گئے، نماز کے بعد آپ نیت کر لیں اور کسی 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں یہ سنت الاحرام ہے کہ اگر اوقات مکروہہ نہیں ہیں تو آپ 2 رکعت پڑھ لیں، چلو تحیۃ المسجد بھی ہو گئی، سنت الاحرام بھی ہو گئی۔ اگر کوئی نہ پڑھے، مثلا باہر کھڑے کھڑے لبیک اللہم لبیک نیت کر کے چلا ہے تو احرام ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں۔ اسی لیے جیسے بہت سارے ہمارے بھائی جہاز میں احرام نہیں باندھتے کہ جی ہم وضو کہاں کریں گے اور 2 رکعت کہاں پڑھیں گے، نہ وضو کی ضرورت ہے نہ 2 رکعت کی ضرورت ہے، وہاں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے چادریں باندھنے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تو ساری باتیں ہیں کہ اگر ہم ایئرپورٹ پہ ہیں، مسجد موجود ہے، وضو کی جگہ موجود ہے، غسل کی جگہ موجود ہے، غسل کریں سنت ہے، 2 رکعت پڑھیں سنت ہے، لیکن ہم جہاز میں آ گئے، یاد آیا احرام باندھنا ہے۔ اب اگر حمام میں جاتے ہیں تو غسل کی جگہ ہی نہیں ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، معمولی سا کموڈ لگا ہوا ہے، ساری پلیت ہونے کا بھی خطرہ ہے، کوئی ضرورت نہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے چادر باندھ رہے۔ اچھا اسلام تو اتنا آسان ہے، ایک آدمی جہاز میں بیٹھا ہے، یاد آیا کہ میں نے احرام باندھنا ہے اور احرام کی چادریں تو میری سامان میں ہیں، اب میں کیا کروں؟ اسلام کہتا ہے کہ یہ قمیص نکال لو، بنیان نکال لو، ٹوپی نکال لو، شلوار میں بیٹھے رہو، یہی کندھے پہ ڈال لو اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، جب جدے اترو تو کپڑے بدل لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ آدمی کو اگر دین سیکھنا چاہو نا، تم تو غلطی کرنے کے بعد پوچھتے ہو اس کا کیا علاج کیا جائے۔ تم تو ماشاءاللہ جب عمرے پہ آتے ہو نا جی، ساری غلطیاں کر کے پھر مولوی کے پاس آ جائیں گے، جی ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اگر پہلے پوچھ لو تو غلطی کیوں کرو؟ ایک دفعہ میں خود سفر میں آ رہا تھا،
تو اتفاق یہ ہے کہ میرے پاس احرام کی چادریں تھی ہی نہیں، یہ نہیں کہ سامان میں رہ گئی یا بھول گئی، تھی نہیں۔ اب مجھے جہاز میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ بھئی کمال ہو گیا یار، احرام کا تو میں نے خیال ہی نہیں کیا۔ اور 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ میقات آنے والا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے، دین میں جب وسعت ہے تو بس میں نے قمیص اتارا، بنیان اتاری، پاجامے میں بیٹھا تھا اور کندھے پہ رکھا اور لبیک اللہم لبیک۔ اتنی دیر میں الحمدللہ 3-4 لوگ بیچارے دوڑ کے آئے، جی احرام لے لیں، میرا احرام لے لیں، میرا احرام لے لیں۔ تو اللہ دے دیتا ہے، اگر نیت صالح ہو تو بالکل جہاز میں بھی اللہ بندوبست کر دیتا ہے، لیکن اگر نیت ہی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے۔ میں کراچی سے ٹرین پہ سفر کر رہا تھا، تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ مجھے ساتھیوں نے کہا کہ آپ سفر میں ہیں اور لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اور آگے بھی آپ کا ماشاءاللہ لمبا سفر ہے، اور پھر اترنے کے بعد بھی لمبا سفر ہے، تو آپ روزہ نہ رکھیں۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے الحمدللہ کہ سفر میں روزہ نہ رکھیں اجازت ہے، من کان مریضا ولا سفر فعدۃ من ایام اخر، قرآن کا مسئلہ ہے، یہ تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ لیکن میری کمزوری یہ ہے کہ میں اگر روزہ رمضان کا چھوڑ بیٹھوں تو اس سے قضا رکھے نہیں جاتے بعد میں، تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ بھئی وہ تکلیف ہو جائے لیکن روزہ رکھ لو تاکہ رمضان کا نہ رہ جائے، بعد میں خدا نہ خاصا قضا نہ ہو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ خواہ ضد کر رہے ہیں، وہ کبھی کبھی مولویت سے زیادہ آپ پر بلوچوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو وہ بلوچ کیا ہوا جو ضد نہ کرے؟ تو آپ ضد کرتے ہیں، خواہ ہر بات میں ضد کرتے ہیں، بادشاہ آدمی ہیں، نہ کوئی سحری ملے گی، نہ کھانا ملے گا اچھا، نہ کوئی چائے ملے گی، آپ کی عادت ہے صبح چائے پینے کی، مزے کی چائے ملے گی نہیں، آپ کو سفر میں اجازت ہے تو تکلیف کیا ہے، آخر آپ نہ رکھیں روزہ۔ میں نے کہا یار چھوڑو، میں تو رکھوں گا، تم رکھو یا نہ رکھو۔ ہم کچھ 10-15-20 آدمی تھے، اسی لیے میں نے ٹرین کا سفر اختیار کیا کہ میری وجہ سے سارے دوستوں کو ہوائی جہاز کی ٹکٹ نہ پڑ جائے، کہ وہ میرے ساتھ ضرور جائیں گے، اور جائیں گے تو بیچارے ہوائی جہاز کی ٹکٹ خریدیں گے، زیر بار ہو جائیں گے، تو چلو ٹرین سستی ہے۔ پر میں نے ویسے مولوی زبان بنائی، یار مدت ہو گئی ٹرین پہ نہیں بیٹھے، ذرا پتہ چلے کیسے ہوتی ہے، سنا اچھی ہو گئی ہیں۔ اصل میرے دل میں یہ تھا کہ ان دوستوں کو ہوائی جہاز کا کرایہ نہ پڑے۔ خیر جناب ہم بیٹھ گئے۔ حیدرآباد جب ہم آئے، مجھے آج بھی یاد ہے، بہت پرانی بات، تو ایک آدمی پلیٹ فارم پہ زور زور سے پوچھ رہا ہے مولوی مکی کس ڈبے میں ہیں اور مولوی صاحب کس ڈبے میں ہیں۔ ہم نے کہا پتہ کرو یار، مکی تو خیر بہت سارے ہیں، کیا پتہ کوئی اور بھی ہو۔ تو بہرحال ایک آدمی گیا، اس نے اس کو پکڑا بھی، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ مولانا مکی صاحب مکہ والے، وہ کس؟ انہوں نے کہا اسی ڈبے میں۔ وہ جناب اتنے ٹفن بھرے ہوئے کھانے لے کے آئے۔ وہ بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کی ساری تیار کی۔ بھائی آپ نے خواب دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا جی خواب ہم نے نہیں دیکھا، نہ ہم کوئی ایسے ولی فقیر ہیں کہ ہمیں کشف ہوا، ہمارے دوستوں نے کراچی سے فون کیا تھا کہ اس ٹرین پہ مکی صاحب جا رہے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں کہ آپ کے گھر آئیں، آپ کھانا پکا کے ساتھ دے دیں۔ تو ہم کھانا پکا کے لے آئے، ساتھ لے جائیں، ساری بھی کریں۔ اتنا کھانا تھا، ہم نے سارے ڈبے والے 150 آدمی کو سحری کریں۔ تو اگر نیت اچھی ہو نا میرا بھائی تو احرام بھی مل جاتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر نیت ہی گڑبڑ ہو تو پھر فی امان اللہ۔ کہتے ہیں جی آپ کے آواز کو یہ دبا کے کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ ہدایت ہے۔ ہم نے اب شکایت کرنی چھوڑ دی ہے، بالکل۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے، طلاق غصے میں دیتا ہے، محبت میں بھی کوئی دیتا ہے؟ اور بے وقوف آدمی جب بھی کوئی طلاق دے گا تو غصے میں دے گا نا۔ ایسا کوئی دنیا میں واقعہ ہے کہ آپ نے رات کو جا کے کہا ہو جی میں آج آپ سے انتہائی محبت میں آ کے، پیار میں آ کے بطور ہدیہ طلاق پیش کرتا ہوں؟ ایسا کبھی کوئی واقعہ گزرا ہے؟ جب بھی طلاق دے گا غصے میں دے گا اور طلاق ہو جائے گی۔
ثلاثن جدہن جد وحزلہن جد. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں مذاق بھی کرو گے تو طلاق ہو جائے گی، غصے میں کہو گے طلاق ہو جائے گی، اور 3 طلاقیں اگر ہیں تو حنفیوں کے لیے تو راستہ ہی کوئی نہیں، وہ تو 3 کو 3 مانتے ہیں. اگر حاملہ عورت کو طلاق دینا گناہ ہے، سنت کے خلاف ہے، طلاق تو ہو جائے گی. یہ تھوڑا ہے کہ طلاق نہیں ہوگی. جیسے حیض کی حالت میں طلاق دے خلاف سنت ہے، اس نے بدعت کی، گناہ کیا، لیکن گولی تو لگ گئی. دیکھو نا، آپ کے ہاتھ میں ریوالور ہو، وضو کر کے چلائیں پھر چلتا ہے، بغیر وضو نہیں چلتا. گولی تو چلتی ہے نا، وضو ہو یا بے وضو ہو. مولانا مودودی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے، وہ تو فوت ہو گئے، اب کیسے نماز پڑھو گے؟ نہ تو ان کے پیچھے نماز کیوں نہ پڑھو، کیا وجہ؟ اللہ کے بندے، وہ عالم تھا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے. باقی دیکھو، یاد رکھو، غلطیاں ہر عالم سے، کلنا خطاء وخیر الخطائین التواب. صرف ایک ذات پاک ہے جس کو اللہ نے حفاظت کی ہے، محمد الرسول اللہ، جس کا قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا. لیکن باقی تو صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تابعین سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، محدثین سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. مودودی صاحب سے بھی کئی مسائل میں غلطیاں ہوئی ہیں، تفہیم القرآن میں غلطیاں ہوئی ہیں، رسائل مسائل میں غلطیاں ہوئی ہیں، خلافت و ملوکیت میں غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن ہم کون ہیں؟ پٹواری لگے ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے عیب ڈھونڈتے رہیں. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ان کو معاف فرما دے. ہو سکتا ہے وہ بیچارے مطالعے سے انہوں نے چیزیں حاصل کی، غلطی کر بیٹھے. منورہ گئے، بس گھومتی رہی، 3 بجے مکہ پہنچے. بہرحال آپ نے احرام کی نیت تھی، نہیں احرام باندھا، فوراً مدینے جا کے عمرہ کرو واپس. اگر نہیں کرو گے تو عمرہ پھر یہاں سے کرنا ہوگا اور دم بھی دینی ہوگی. اگر آپ فوراً مدینے لوٹ جائیں تو زیارت بھی دوبارہ ہو جائے گی اور عمرہ بھی وہاں سے باندھ کے آ جائیں تو دم سے بھی بچ جائیں گے. دم میں 250 ریال لگے گا، مدینہ جانے میں تو 60 ریال لگے گا آنے جانے میں. تو زیارت بھی ہو جائے گی اور آپ دم سے بھی بچ جائیں گے اور عمرہ بھی ہو جائے گا. کہتے جی 2 لوگ نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں، ان کو نہیں گزرنا چاہیے. اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں. یہ جو زیادتی کرتے ہیں کہ سجدے والی جگہ پہ آ کر پاؤں دے کے گزر جاتے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کہتے جی کہ اگر ہمیں حضور پاک کے مسجد نبوی میں اور مدینہ منورہ میں حاضری کا شرف ملے تو وہاں پر سب سے زیادہ عمل کون سا کریں؟ درود شریف زیادہ پڑھیں. چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے ہر وقت زبان پہ درود شریف. اور جب آپ مسجد نبوی میں جائیں تو اچھے کپڑے پہن کے، غسل کر کے، صاف ستھرے خوشبو لگا کے اور ادب سے داخل ہوں مسجد سے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور کوشش کریں کہ آپ کو ریاض الجنہ میں بیٹھنے کی جگہ ملے، وہاں نفل پڑھنے کی جگہ ملے اور وہاں بیٹھ کے درود پڑھنے کی جگہ ملے. اور پھر جب صلاۃ و سلام کا موقع آئے تو سامنے کھڑے ہوں، نہ جالی کے قریب ہوں نہ زیادہ دور ہوں، نہ آواز زیادہ بلند ہو نہ نرم ہو، درمیانی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، یا جو بھی آپ کو یاد ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا قائد غر المحجلین، الصلاۃ والسلام علیک یا ابی القاسم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین. جو آپ کو یاد آئے صلاۃ السلام پڑھیں، پھر سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا عمر، اور اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگیں.
جی کہ میں نے اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے احرام باندھا، میں نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد احرام میں میں نے اپنے بال ٹھیک کیے، کوئی حرج نہیں۔ ابھی تو آپ نے 2 رکعت نہیں پڑھی، نیت ہی نہیں کی، احرام غسل سے تو شروع نہیں ہو گیا۔ آپ ایئرپورٹ سے غسل کر کے گھر چلے جاتے تو کیا ہو جاتا؟ اللہ کے بندے، احرام تب شروع ہوگا جب آپ لبیک پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب آپ پر احرام کی پابندی شروع ہو گئی۔ میدان کہاں ہوگا؟ کیا فکر، تمہیں کیا فکر ہے؟ ابھی پہلے دیکھنا ہے جا، بہرحال شام میں ہوگا، بیت المقدس میں۔ ٹھیک ہے، میں عمرے کے لیے پاکستان سے آیا تھا، میں نے عمرے کا احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا، پاسپورٹ بنوانے کا پتہ تھا، ٹکٹ لینے کا بھی پتہ تھا، اور اسی جہاز میں بیٹھے ہو جس نے جدے آنا تھا، کسی دوسرے جہاز میں بھی نہیں چلے گئے، یہ سارا پتہ تھا، صرف عمرے کا پتہ نہیں تھا تمہیں۔ وجہ کیا ہے کہ تم نے دین کو پوچھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں سمجھی، لہذا صفا واجب ہے، ایک دم ادا کرو، اور بال کٹوا کے احرام کھول دیا ہے تو اب دم ادا کریں، نہیں کٹائے تو بال بھی کٹوائیں۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد، طواف اور صفا مروہ دوڑنے کے بعد ہم اپنے سر پہ خود سیفٹی پھیر لیں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ 3 وتر پڑھا کرو لیکن درمیان میں نہ بیٹھا کرو، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، وہ بھی حدیث میں موجود ہے، اور بیٹھ کے اٹھنا جو ہے یہ بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ وتر اللیل ہے اور مغرب جو ہے وہ وتر النہار ہے، کہ وہ دن کا وتر ہے، یہ رات کے وتر ہیں، تو جیسے مغرب پڑھی جاتی ہے وہ بھی اسی طرح پڑھی جاتی ہے۔ میرا باپ کہتا ہے کہ جھوٹ بول کے چائنا کی چیز کو جاپانی کہہ کے بیچو، باپ کے کہنے سے جھوٹ نہیں بول سکتے آپ۔ کل باپ آپ کو کہے نماز نہ پڑھو تو آپ نماز چھوڑ دیں گے؟ لا طاعت لمخلوق، اللہ کی مخلوق کی اطاعت اس میں نہیں کریں گے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ اللہ نے منع کیا ہے جھوٹ بولنے سے۔ آپ ان کو بتا دیں کہ یہ جاپانی ہے، یہ چینی ہے، یہ پوری ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اس کی یہ قیمت ہے، ساری دنیا بیچتی ہے۔ جو سچ بولتے ہیں ان کا بھی سودا بکتا ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں اپنے رزق کو حرام کرتے ہیں سودا ان کا بھی بکتا ہے۔ شاہ جی فرماتے تھے کہ بیٹا مولوی مکی صاحب، ایک آدمی سر پہ ٹوکرا آموں کا رکھ کے گلیوں میں بھونکتا پھرتا ہے، آم 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 اس کے بھی بک جاتے ہیں، اور ایک سڑک پہ ریڑھی لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے، آم اس کے بھی بک جاتے ہیں، آم تو دونوں کے بک جاتے ہیں۔ اب اس کا یقین ہے کہ میرے ریڑھی پہ یہی اللہ کا حق بھیجے گا، اللہ وہی بیچتا ہے، اس کو یقین ہے نہیں جب تک میں پھروں گا نہیں 2 من کا ٹوکرا سر پہ رکھ کے میرے آم نہیں بکے گا، کہتے پھرتے رہو۔ جیسے جیسے کسی نے اپنے اللہ پہ یقین رکھا ہے اللہ وہی معاملہ کرتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بھی، میں اللہ فرماتے ہیں میں تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا میرے ساتھ معاملہ رکھے گا میں بھی اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں۔ میرے والد فوت ہو گئے ہیں تو میں ان کی نماز جنازہ ان کے لیے دعا کرو۔ نماز جنازہ غائبانہ میں اختلاف ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل جو ہے کہ حضور پاک نے نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھا تھا، وہ حبشے میں فوت ہوا، امام صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد کسی صحابی کا آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ اور جب مسجد کی ایک خادمہ فوت ہو گئی تو اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، وہیں کھڑے کھڑے غائبانہ پڑھتے تھے، وہ تو معجزہ تھا، خصوصیت تھی، شان تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا سیدنا ابو بکر اول خلفاء ہیں، جب فوت ہو گئے کتنے مسلمانوں نے غائبانہ جنازہ پڑھا؟ حضرت عمر کا کتنے لوگوں نے پڑھا؟ کسی ایک کا مجھے بتا دیں۔ لیکن جو پڑھتے ہیں ہمیں اعتراض نہیں کرتے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، اللہ ان کا بھی قبول فرمائے۔ اگر آدمی پاکستان سے دوسری مرتبہ عمرے پہ آیا ہوں تو میں نے بالوں کی ایک لٹ کٹوائی ہے، تیسری مرتبہ ہو تو یہ بھی نہیں کٹواؤ گے انشاءاللہ؟
کیونکہ دوسری مرتبہ تو آپ نے تھوڑے کٹوائے ہیں نا، تیسری مرتبہ فی مان اللہ بہرحال ایک دم پڑ گئی، آرام سے بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ کتاب و سنت کی روشنی میں داڑھی کتنا ہو، حدیث میں موجود ہے یملأ صدرہ، حضور کے سینے مبارک تک داڑھی۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کا سینہ کہاں ہے؟ یہاں ہوتا ہے؟ نہیں، سینہ کس کو کہتے ہو؟ ادھر ناک کو یا آنکھ کو؟ تو پھر یہ فرنچ کٹ اور یہ فلاں کٹ اور داڑھی نبی کی اور کٹ انگریز کی، واہ بھائی واہ، دونوں کو راضی کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ وضع غیر فطری کرے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نکاح تو نہیں ٹوٹ جائے گا لیکن لعنت ہوگی اللہ، ملعون من اتی دبرہ، جو آدمی اپنی عورت کے پیچھے سے فیل کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت۔ اور فلمیں دیکھو، بہت کچھ سیکھو گے، اچھا اچھا کام سیکھ جاؤ گے۔ مجھے ہوائی جہاز کے سفر سے ڈر لگتا ہے تو نہ کریں، بس اس کا کیا ہے؟ کوئی وظیفہ بتا دیں، وظیفہ مجھے آتا تو میں بس مولوی بنا رہتا، پیر نہ بن جاتا۔ بھائی گھر بیٹھے مال ملتا، حلوے شلوے بہت ملتے، مرنے کے بعد بھی ماشاءاللہ چڑھاوے چڑھتے، قبریں شبریں بھی اونچی بڑھتی، باقی قبر میں تو جوتے جو لگتے سو لگتے۔ کوئی وظیفہ شریفہ مجھے آتا نہیں بھائی۔ باقی یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ جب سواری پہ چڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى والعمل بما ترضى، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والبلد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده۔ اور اسی طرح ایک قول ہے حضرت ابن عباس کا کہ جب سواری پہ چڑھو تو یہ آیتیں پڑھ لو، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا، پوری آیت، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، پوری آیت۔ وہ فرماتے ہیں انشاءاللہ تمہیں کبھی حادثہ پیش نہیں آئے گا، بلکہ حضرت تو اتنا فرماتے تھے کہ اگر کسی کو حادثہ آ جائے اور وہ مر جائے تو قیامت میں اس کی میں دیت ادا کروں گا، یعنی اتنا یقین کے ساتھ۔ تو یہ دعائیں ہیں، سیکھ لو، پڑھا کرو، انشاءاللہ کوئی ڈر شر نہیں آئے گا۔ مدینہ شریف سے آتے ہوئے عشاء کی نماز ہماری نکل گئی، ہم مکہ پہنچ گئے، تو اگر آپ مسافر ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، مکے میں بھی آپ 2 رکعت پڑھیں گے، اور اگر مکہ آپ کا گھر ہے تو آپ گھر پہنچ گئے، آپ 4 رکعت پڑھیں گے۔ برابری کرنے کا لونڈی سے مراد وہ ہے جو جہاد کرنے کے بعد مسلمانوں کو فتح ہو۔ لونڈی سے مراد یہ نہیں کہ 2000 کی خرید لو یا 2000 پہ نوکر رکھ لو، ایک سے نکاح زیادہ کرو یا لونڈی، ہاں وہ تو لونڈی رہی نہیں، جب جہاد نہ رہا تو لونڈیاں کہاں رہیں۔ جمعہ کی کتنی رکعت ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 رکعت پہلے سنت ہے، 2 فرض ہیں اور بعد میں 4 رکعت ہیں یا 6 رکعت ہیں۔ اگر کوئی آدمی فجر کی اذان ہو جائے اور حرم میں داخل ہو تو 2 رکعت سنت الفجر پڑھے، اسی میں تحیہ بھی آ گیا، وہی سنت بھی ہو گئی۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کے پینا چاہیے، آب زمزم بھی بیٹھ کے پینا چاہیے، لیکن اگر کھڑے ہو کے پیے تو گناہ نہیں ہوگا، کہ حضور پاک نے کنویں مبارک پہ کھڑے ہو کے بھی زمزم پیا ہے۔ قرآن پاک کو حدیث کہا گیا، ہم جو پڑھتے ہیں اس لیے کہا گیا ہے، ورنہ قرآن اللہ کا کلام۔ انہ لقول رسول کریم، کیونکہ جبریل لائے، نسبت کر دی گئی۔ اگر میں نے 4 رکعت سنت ظہر کی نیت کی، میں نے ابھی نماز پڑھ رہا تھا کہ نماز کھڑی ہو گئی، تو 2 رکعت پہ سلام پھیر دو اور نماز میں مل جاؤ، اور نماز کے بعد اپنی وہ 2 رکعتیں لوٹا لو۔
ایک آدمی نے مجھے 1000 ریال مہینے پہ ملازم رکھا، لیکن وہ مجھے 1000 ریال تنخواہ نہیں دیتا، میں ڈیوٹی پوری کرتا ہوں، تو کیا جتنے مجھے 800 دیتا ہے 200 کم دیتا ہے تو اس کے پیسوں سے 200 میں اٹھا سکتا ہوں؟ اٹھا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی بنگلہ دیش میں علماء قرآن پر اور ختم بخاری پہ پیسے لیتے ہیں، غریب لوگ ہیں تو ختم کا گزارا اور مدرسے کہاں سے چلائیں؟ نہ تم نے ان کو یہاں سے پہلے کبھی بھیج دیا ہے؟ بیچارے کیا کریں، بخاری شریف جب ختم ہوئی لوگ آتے ہیں کہ آپ 2 روپیہ 1 روپیہ دے دیتے ہیں، کچھ 6 مہینے کا خرچہ نکل جاتا ہے۔ آدمی خود تو عالم دین نہیں ہے، لیکن ایک لڑکی عالمہ حافظہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ وہی بیوی اس کو پڑھا دے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوشش یہ کرو کہ عالمہ کا نکاح عالم سے ہو تاکہ برابر ہوں، احترام ہو، عزت ہو، کیونکہ دلوں میں نفرت آ جاتی ہے نا کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میرا شوہر جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اس کو نماز نہیں آتی، تو نفرتیں پیدا ہو جاتی۔ برابر ہوگا تو معاملہ امید ہے کہ بہتر رہے گا، ورنہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض جاہل عورتیں اپنے گھروں میں آباد ہیں اور عالمہ فاضلہ اور لڑکیاں جو ہیں گھروں میں برباد ہیں۔ مسجد الحرام میں نماز کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 گنا ہے۔ مسجد نبی میں 1000 ایک نماز کا 1000۔ ایک روایت میں 50,000 ہے، لیکن علماء نے اس روایت پہ عمل نہیں فرمایا۔